کلپ نمبر 1049۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 54 سے 58 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ وَلُوطًا، اور لوط کو یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت میں ذکر کیے گئے حضرت لوط علیہ السلام کے قول کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا تم بدکاری پر اتر آئے ہو حالانکہ تم اس فعل کی قباحت جانتے ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کیا تم بے حیائی پر اتر آئے ہو اور تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو کر اعلانیہ بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ تم اپنے سے پہلے نافرمانی کرنے والوں کی تباہی اور ان کے عذاب کے آثار دیکھتے ہو پھر بھی اس بدعملی میں مبتلا ہو۔ نوٹ: حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کی بعض تفسیرات سورہ اعراف آیت نمبر 80 تا 84 اور سورہ ہود آیت نمبر 77 تا 83 میں گزر چکی ہیں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ ترجمہ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ اَإِنَّكُمْ، کیا تم، حضرت لوط علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے جاتے ہو حالانکہ مردوں کے فطرتی تقاضے کی تسکین کے لیے عورتیں بنائی گئی ہیں، مردوں کے لیے مرد اور عورتوں کے لیے عورتیں نہیں بنائی گئیں، لہٰذا یہ فعل حکمت الہی کی مخالفت ہے۔ بلکہ تم جاہل لوگ ہو جو ایسا کام کرتے ہو اور تمہیں اپنے اس فعل کے برے انجام کا اندازہ نہیں۔ فطرت سے بغاوت کا نتیجہ۔ یاد رہے کہ مردوں کے فطرتی تقاضے یعنی شرمگاہ کی شہوت پوری کرنے کا درست ذریعہ عورت ہے، اور اس میں بھی کھلی چھٹی نہیں کہ جب اور جس عورت سے دل چاہا اس سے اپنی شہوت پوری کر لی، بلکہ اس میں شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے اور کچھ اصول و قوانین نافذ فرمائے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے بندہ عورت سے اپنا فطرتی تقاضا پورا کر سکتا ہے، اور فی زمانہ شرعی نکاح کے علاوہ عورت سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت نہیں، اور شرعی نکاح کر کے اپنی بیوی سے جائز طریقے کے ساتھ فطرتی تقاضا پورا کرنا انسانی فطرت کے عین مطابق اور بے شمار فوائد کا حامل ہے، جیسے انسانوں کی تعداد میں درست طریقے سے اضافہ ہونا، خاندانی نظام قائم ہونا، معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کا خاتمہ ہو کر ایک پاکیزہ معاشرے کا ترتیب پانا وغیرہ۔ اور جب سے لوگوں نے اپنی فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے معاشرے میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینا شروع کیا، مردوں کو مردوں اور عورتوں سے بدفعلی کرنے کی طرف منظم طریقے سے مائل کیا، فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو عام کیا، عورتوں میں پردے کی ذہنیت کو ختم کر کے آزاد روش اور روشن خیالی کی سوچ کو پیدا کیا، بدفعلی اور زناکاری کو آسان سے آسان تر کیا، حتیٰ کہ بچوں کو اس کی باقاعدہ تربیت دینے کا نظام قائم کیا، تب سے ان لوگوں کا حال جانوروں سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ لوگ انتہائی خطرناک مسائل اور مہلک امراض سے دوچار ہونے کے بعد اب اس بات پر مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ فطرت سے بغاوت ختم کر دیں اور اپنے معاشرے میں اس نظام کو رائج کریں جو فطرت کے مطابق ہے۔ اے کاش مسلمان بھی ہوش کے ناخن لیں اور یہ بھی اپنی فطرت سے بغاوت نہ کریں، اور جو بغاوت کر چکے وہ اس سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔ ترجمہ، تو اس کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا کہ کہنے لگے کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت کو ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی۔ انہم اناس یتطہرون،
بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ قوم لوط کا یہ قول بد باطنی کی انتہا ہے کہ اپنی خبیث حرکتوں کو برا سمجھنے اور ان سے باز آنے کی بجائے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بھی ایسی کئی شناعتوں کا مرتکب ہو چکا ہے کہ یہاں فساق و فجار تو اپنے افعال پر فخر کرتے ہیں، جبکہ مذہبی لوگوں اور ان کے مذہبی افعال کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔